أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن رجلا ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری زندگی امت کی خیر اور بھلائی کی باتیں بتاتے رہے اور امت کو دنیا و آخرت کی زندگی کو صحیح گزارنے سنوارنے کی جدوجہد کی ہے کہ یہ امت کس طرح اس راستے پر آ جائے کہ جس راستے سے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقدیر بدلنے کی طاقت اگر کسی چیز میں ہے تو وہ دعا میں ہے. اور دعا کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں یہ سمجھنے کی ہے کہ دعا کا مطلب کیا ہے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے محتاجگی کے ساتھ، اپنے عجز و انکساری کے ساتھ، اپنی بیچارگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی مدد طلب کرے اور خیر کو مانگے اور برائی سے بچے. یہ دعا کا مطلب ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ فی الفور ہمارا کام ہو جائے، اور جب کام نہ ہو پاتا تو ہم نا امید ہو بیٹھتے ہیں، یا پھر ایک راستہ یہ اختیار کر بیٹھتے ہیں کہ ہم کام کچھ نہیں کرتے ہیں، بس دعا پر اکتفا کرتے ہیں. دونوں صورتیں بہرحال غلط ہے. دنیا دارالاسباب ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں، اللہ رب العزت چاہتے تو اپنے حکم سے انسان کے جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے کو مقرر کیا ہے، نہ کرتے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے روح قبض ہو جاتی، لیکن اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. اللہ رب العزت اگر چاہتے تو ہمارے نام اعمال لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر نہ فرماتے، خالی اللہ رب العزت کے حکم سے خود بخود لکھا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا روح کے قبض کرنے کے لیے، بارش کے برسانے کے لیے، رزق کو پہنچانے کے لیے اور نام اعمال کو لکھنے کے لیے انسانوں کے. اللہ نے یہاں پر اسباب کو اختیار کیا، کس چیز کو بتانے کے لیے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ کو بھی کچھ اسباب اختیار کرنی پڑتی ہے. جب آپ اسباب اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ کے یہاں یہ دعا مقبول ہونے لگتی ہے. اور آدمی کو دعا کے سلسلے میں دوسری چیز کہ دعا قبولیت کی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بندہ جب مصیبت میں ہو، اس کی دعا قبول ہو، تو اس کے لیے نسخہ یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ خوشی کے حالات کے اندر ہو، جب اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف گھیری ہوئی نہ ہو، اس وقت میں یہ دعاؤں کا اہتمام کرے تو اللہ رب العزت مصیبتوں میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور دعاؤں کو قبول ہونے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ عقل حلال صدق مقال کا اہتمام کرے. عقل حلال کہتے ہیں کہ ہمیشہ حلال رزق کھائے، حرام سے بچے. حرام رزق کی دو قسمیں بنتی ہے. پہلی قسم یہ کہ حرام کما رہا ہے تو اگر اسے حلال رزق بھی خرید کر کھا رہا ہے تو وہ بہرحال حرام ہے. دوسری قسم یہ بنتی ہے کہ آدمی کما تو حلال رہا ہے لیکن اسے حرام رزق کھا رہا ہے، یا جو ہے
حرام رزق کی بھی بہت ساری قسمیں بنتی ہے. ایک یہ ہے کہ ایسے جانور کھا رہا ہے جو حرام ہو، یا پھر ایسا جانور کھا رہا ہے جو حلال تو ہو لیکن اس کو مسلمان نے ذبح نہ کیا ہو، یا پھر اس کے اندر جو مسالے وغیرہ جو کچھ ملایا جا رہا وہ حرام اجزاء میں سے ہو. جیسا کہ مشہور مثال KFC وغیرہ ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر ملنے والا مسالہ حرام اجزاء سے بنتا ہے. اور اسی طرح یہ ڈومینوز پیزا ہے وغیرہ، وہ آپ جانتے ہیں میرے سے زیادہ. تو بہرحال یہ چیزیں حرام ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو کھا رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. دعا کے قبول کے لیے سب سے پہلے حلال رزق، اور دوسرا اکل حلال اور صدق مقال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ گوئی سے کام لے، جس کا تفصیل سے گزشتہ تذکرہ آیا تھا کہ آدمی کو ہمیشہ سچائی کے دامن سے دور نہ ہونا چاہیے. اگر وہ ہمیشہ سچ بولنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے دعاؤں کو قبول کرنے لگتے ہیں. اور اسی طرح اور احادیث کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ اللہ رب العزت اگر کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دعا کا موقع دیتے ہیں. اور جب اللہ رب العزت کسی کو دعا کا موقع دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائیں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، احادیث میں یہ بات تفصیل سے ذکر کی گئی ہے کہ آدمی کی جو دعا وہ کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے. یا تو وہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا پھر وہ دعا اس کے لیے حادثات سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہے. جب کوئی حادثہ اس کو آتا ہے تو دعا اس کے لیے آڑ بن جاتی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دعا قیامت تک اس کے لیے لڑتے رہتی ہے کہ اس تک وہ مصیبت کو پہنچنے نہیں دیتی ہے. تیسری چیز، اگر آپ کی دعا قبول بھی نہیں ہوئی، آپ کسی حادثے میں پڑ گئے تو وہ دعا اللہ رب العزت آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں. جب اللہ رب العزت آخرت میں آپ کی جو کی ہوئی دعائیں رکھ دیتے ہیں تو پھر جب آخرت میں آپ پہنچیں گے، آپ کا جب حساب کتاب شروع ہوگا، یہ دعائیں کام آئیں گی. اس وقت آپ یہ چاہیں گے کہ کاش کہ میری دعائیں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کوئی دعا میری حادثات کی رکاوٹ نہ بنتی، ہر دعا میرے لیے آخرت کے لیے جمع ہو جاتی. آپ یہ تمنا کریں گے آخرت میں. اسی لیے آدمی جب دعا کرے تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تمنا کہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے، یہ میں جو دعا کر رہا ہوں، یہ آپ کو دنیا میں نہیں کرنا ہے، یہ آخرت میں تمنا کر لینا ہے. لیکن دنیا میں جب آپ دعا کریں تو اللہ سے 100% یہ امید رکھے کہ اللہ رب العزت میری اس دعا کو قبول فرمائیں گے. لوگ جو دعا پر اعتماد رکھتے ہیں ان کی دعائیں اللہ رب العزت قبول بھی فرماتے ہیں. ابھی حالیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب بہت بزرگ آدمی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا ہے، ان کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ میرا اپنی دعاؤں پر اتنا اعتماد ہے، مجھے اپنی دعاؤں پر اتنا یقین ہے کہ اگر میں دعا کروں تو مرا ہوا انسان بھی زندہ ہو جائے. اللہ کا یہ نظام نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اللہ رب العزت میری اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا. ایسی یقین کے ساتھ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبولیت سے بھی نوازتے ہیں. اور دعا کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی طاقت بدل سکتی ہے تو وہ طاقت دعا کے اندر ہے، وہ تقدیر کو بدل دے. اس سلسلے میں بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز کہاں سے بدلی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس سلسلے میں ایک آدھ جواب سن لیجئے. پہلی چیز تو تقدیر کو سمجھیے کہ تقدیر ہے کیا. تقدیر اس سلسلے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ پر یقین اور اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے. لیکن تقدیر ہے کیا، اس کو سمجھیے کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر نام ہے امر الہی کا. اب اس کو سمجھیے امر الہی اور علم الہی کہ
امر الہی کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ فلاں چیز ہونا چاہیے، وہ ہو کر رہے گی۔ ایک ہے علم الہی کہ اللہ کے علم میں ہے یہ باتیں ہونے والی ہیں۔ اس کی ایک مثال سمجھیے کہ اسکول میں ایک طالب علم پڑھ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اور وہ ماسٹر صاحب سے آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے کیونکہ مجھے دلی جانا ہے، کچھ کام ہے۔ تو ماسٹر صاحب نے اس کی چھٹی کو منظور کیا اور اپنی ڈائری کے اندر، اپنی کاپی کے اندر لکھ لیا کہ یہ شخص دلی جانے والا ہے، اس کو 3 دن کی چھٹی چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو لکھا گیا ہے، یہ لکھنے کی وجہ سے وہ دلی جا رہا ہے یا وہ جا رہا ہے بلکہ لکھا گیا ہے؟ وہ جا رہا ہے اس لیے دلی جا رہا ہے، لکھا گیا۔ تو تقدیر یہی ہے کہ آپ جو کرنے والے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، تو یہ اللہ کے علم میں جو ہے وہ چیز لکھی گئی۔ اب اس کے بعد پھر تقدیر کی 2 قسمیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم یہ ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت آپ کے لیے مقرر فرما دے وہ تو بہرحال ہونے والی ہے۔ ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کریں تو ایسا ہوتا، ایسا کریں تو ایسا ہوتا۔ یہ جو دعاؤں کی قبولیت جو ہوتی، یہ تقدیر معلق کے بارے میں ہے کہ اگر آپ دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ان حادثات سے بچا لیں گے۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اس سلسلے میں اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس پر وہ مصیبت تو آنی ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کا متحمل بنا دیتے ہیں کہ وہ اس کو آسانی سے اس سے مقابلہ کر کے تر گزرتا ہے۔ اسی لیے دعا پر اعتماد کرتے ہوئے، دعا پر یقین کرتے ہوئے آدمی مسلسل دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے گا تو اللہ رب العزت 3 نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کو ضرور بے ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جب آدمی بیماری میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اس وقت میں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے ان وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ان وقتوں میں اپنے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ آپ کے لیے جو چیز بہتر ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے سلسلے میں ایک مثال اور سمجھیے کہ کوئی لڑکا اپنے والد سے بات کر رہا ہے، والد اس کی ساری باتوں کو سن رہے ہیں، وہ بات کرتے کرتے یہ کہہ گیا کہ ابا مجھے گاڑی دلائیے، تو اب والد صاحب بات تو سن چکے ہیں اس کی، لیکن اب اس کے لیے یہ سوچیں گے کہ اس کے لیے خیر کیا ہے، اب اس کے لیے گاڑی دلانا بہتر ہے یا نہیں ہے، یا اس کے لیے اب سائیکل دلانا بہتر ہے، اب کیا ہے اس سلسلے میں والد صاحب سوچ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ والد صاحب اپنے لڑکے کی بات کو کیا نہیں سنے بلکہ سنے ہیں۔ اب اس کے سلسلے میں فیصلہ کرنا یہ ہے کہ اب اس کے لیے گاڑی مناسب ہے یا سائیکل مناسب ہے، یا اس کے لیے اتنا فرما بردار اور اتنا عقل و سمجھدار ہے کہ اس کو اسپورٹس بائک بھی دلائی جا سکے۔ اب یہ سوچتا ہے، تو اب یہ جو خاموش ہو گیا ہے والد، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بہتر رائے کو تجویز کر رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سن تو لیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے جو بہتر چیز ہے وہ اللہ رب العزت آپ کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے دعاؤں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جو شخص دعائیں نہیں کرتا، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ پسندیدہ بندہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتے جو دعائیں نہیں کرتا۔ جو شخص دعاؤں کا خاص اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ایک پسندیدہ بندہ ہے، اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت دعاؤں کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ہر دعا کو قبولیت کے درجے سے نوازے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو 2 باتیں حدیث کے سلسلے میں جو بچ گئی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔